بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تمام لوگ پل صراط پار کر جائیں گے تو آگے جنت نظر آئے گی اور جنت کے ایک طرف دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ سارے جنتی ایک چشمے سے وضو کریں گے اور ایک چشمے کا پانی پی لیں گے۔ پانی پی لیں گے تو سینے کا کھوٹ، انسان کے اندر کی تمام منفی چیزیں ختم کر دی جائیں گی، جیسے حسد، کینہ، بغض، دشمنی وغیرہ وغیرہ۔ اور جب وضو کریں گے تو مرد عورت دونوں کا چہرہ صاف ستھرا اور روشن کر دیا جائے گا اور مردوں کی داڑھی ختم کر دی جائے گی۔ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو ان کو کچھ انبیاء کی خصوصیات سے نوازا جائے گا۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا تو تمام جنتیوں کا قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے نوازا جائے گا۔ داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز سے نوازا جائے گا۔ ایوب علیہ السلام کے دل والی صفات نوازی جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر نوازی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 34 سال تھی، یعنی جنت میں انسان کی عمر ہمیشہ 34 سال ہی رہے گی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق نوازے جائیں گے۔ اللہ پاک جنتیوں کو ان 6 نبیوں کی صفات کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ جیسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے رب ذوالجلال اپنا دیدار کروائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اور اس دن جنت میں بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ قربان جائیں۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندو تم لوگوں کو ایک عالی شان زندگی مبارک ہو، اور اب موت ختم، جوانی مبارک ہو، اب بڑھاپا ختم، بادشاہی مبارک ہو، اب غریبی ختم، امیری مبارک ہو۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 20 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ اور پھر کہے گا، میرے بندو تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا، جیسے میں نے کہا ویسے کیا، اپنی خواہشوں کو میرے احکامات پر قربان کیا، اپنی مرضی سے نہیں جیے، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو میرے احکامات کے آگے قربان کر دیا۔ آج تم لوگوں کو میں وہ زندگی دے رہا ہوں جو میں نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ جاؤ، کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ پھر فرمایا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جنت میں داخل ہوتے ہی کارپٹ بچھائے جائیں گے جن پر تخت لگا کر جنتیوں کو بٹھایا جائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے کہا، وہ جو جنت میں نے تم لوگوں کے لیے قالین بچھائے ہیں، نہ ان کے اوپر جو نقش و نگار ہیں، ان کو تو چھوڑو، اوپر سے میں نے کیسے بنایا ہے یہ میں بتاتا نہیں۔ جب ان قالین کو تم نیچے سے اٹھا کر دیکھو گے تمہاری آنکھیں بلبلا جائیں گی، تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں گی، ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں۔ تو سوچو میں نے ان کو اوپر سے کیسے بنایا ہوگا، جہاں پر میں تم لوگوں کو بٹھاؤں گا، تکیے لگواؤں گا اور آگے سراحیاں رکھوا دوں گا جن میں شراب ہوگی۔ سورہ دہر آیت نمبر 13 میں فرمایا، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے۔ اور جب جنتی تمنا کرے گا اسے پینے کی، اس کی ایک دہار باہر آئے گی اور اس کے گلاس میں جائے گی، اور ایک قطرہ بھی اس کا گلاس سے باہر جائے گا نہ زمین پر گرے گا۔ سورہ مطففین آیت نمبر 27-28 میں، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ تسنیم کی شراب جنت کی سب سے اسپیشل شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی۔ باقی جنت والوں کو اس شراب کے 2-4 قطرے ڈال کر پلائے جائیں گے، اور جنت الفردوس والوں کو یہ خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا رب خود ہوگا۔ باقی جنتیوں کو ان کے نوکر پلائیں گے، اور ان کو ایک ایسی شراب دی جائے گی جس میں اللہ پاک کافور مکس کر کے دے گا اور کہے گا اسے ذرا چکھو کیسی ہے۔ سورہ دہر
آیت نمبر 5 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تم لوگوں کو تحفے بھیجا کرے گا۔ میاں بیوی جنت کے محل میں بیٹھے ہوں گے، دروازے پر دستک ہوگی، خادم دروازے پر دیکھے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہوگا جس کے ہاتھ میں تھال ہوگا جو اوپر سے ڈھکا ہوگا۔ خادم سے کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کے صاحب کے لیے تحفہ بھیجا ہے اللہ نے۔ خادم آ کر بتائے گا کہ باہر فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرشتے کو اجازت ملے گی تو اندر آ کر وہ تھال پیش کرے گا اور کہے گا اللہ نے تحفہ بھیجا ہے آپ دونوں کے لیے۔ جب میاں بیوی تھال کے اوپر سے کپڑا ہٹائیں گے تو کہیں گے یہ پھل بھیجا ہے اللہ نے، یہ تو ابھی کھایا ہے ہم دونوں نے۔ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تھوڑا سا چکھ تو لو، شاید کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ ایک ٹکڑا نکال کر منہ میں رکھیں گے تو مسکرا پڑیں گے، اور اللہ نے اس پھل کے اندر جنت کے جتنے بھی پھل ہیں سب کا ذائقہ ایک پھل کے اندر سمو کے ٹیسٹ کروائے گا۔ جیسے ہم چاٹ بناتے ہیں، 4-5 فروٹ کو مکس کر دیتے ہیں تو کوئی الگ ہی ذائقہ بن جاتا ہے، تو ان دونوں کو بھی ایک الگ مزہ آئے گا اس سے۔ پھر اللہ پوچھے گا ہاں میرے بندے اب بتاؤ وہی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ یہی نہیں، جنت کے اندر دنیا کے تذکرے بھی ہوں گے، دنیا کے حال احوال بھی ہوں گے کہ فلاں دوست کا کیا بنا، یار اسے بہت تبلیغ کی تھی لیکن اس نے نہیں مانی، وہ بیچارہ جہنم میں ہے یا جنت میں فلاں جگہ پر ہے۔ یا جیسے ہمارے ہاں یہاں دل کرتا ہے کہ آج 5-8 دوست مل کر پارٹی کرتے ہیں یا فلاں دوست کے پاس چلتے ہیں، آج بریانی بناتے ہیں، سارا کچھ جنت میں ہوگا جو ہم یہاں دنیا میں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے پاس جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے، کام تو ہے کوئی نہیں، یہاں تو مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ فرمائے گا ضرورت کیا ہے، تمہیں جنت دے دی ہے، ابھی بھی تمہیں کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے پھر جاؤ کرو کھیتی باڑی۔ اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، وہ کھیتی باڑی کرے گا، ہل جوتے گا، جانور چلائے گا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، لیکن جو وہ کہے گا اللہ ہر بات مانے گا۔ اللہ جنت میں اپنے بندے کا ہر لاڈ مانے گا، جو بھی وہ منہ سے نکالے گا اللہ پاک اسے پورا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، یہ ہے جنت کی اعلیٰ نعمتیں اور جنت میں جانے والوں کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بھی جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی جنت کی ساری اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے تاکہ کوئی سنے اور وہ بھی نیک اعمال کرے، اور مزید اس طرح کی پیاری ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو دبا کے آل پہ کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔